وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس بابرکت مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک اہم عنوان جو اپنے مکاتب کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے، پڑھانے کی ترتیب ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہماری کارگزاری وغیرہ ہوتی ہے، اس اعتبار سے ایسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، وہاں پر علماء کی مجلس نہیں ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مدرسہ روبی نگر کے مدرسے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جوڑے رکھا ہے نا۔ اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں ایک شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو، اللہ رب العزت نے ہمیں انبیاء کے وارثوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ بھئی ہم دیکھیں گے ہر زمانے کے اندر نبی آتے تھے، اور نبی آنے کے بعد کیا ہے، نبی دنیا کے اندر سے چلے جاتے تھے، لیکن وہ صرف نبی کام کرتے تھے، اور نبی کے بعد نبی جاتے تھے تو پھر بگڑ آتا تھا۔ تو ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں نبیوں کا وارث بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ بھائی ایسے پرفتن ماحول کے اندر، ایسے زمانے کے اندر، ایسے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مکان سے، اپنے ماحول سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے مدرسے کے اندر بھیجا، اور مدرسے کے اندر ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں حافظ، عالم، قاری، مفتی ہے نا، اللہ رب العزت نے ہمیں علم کی دولت سے مالامال فرمایا۔ اور اس کے بعد جب ہم مدرسے سے فارغ ہوئے، مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ جو کام لے رہا ہے، مکتب کا، مکاتب کا جو ہم سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، امامت کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ ہم اس کو ایک دم بس میں مکتب پڑھاتا ہوں اور میں بس امامت کرتا ہوں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ ذمہ داری ہمارے اوپر کیا ہے؟ بہت بڑی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ذمہ داری بڑی ہے تو اس کے اعتبار سے ہمیں فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم دیکھیں گے بھائی کئی مدرسے کے اندر سے ہمارے ساتھ میں کتنے پڑھنے والے بچے ہیں، کتنے لوگ ہمارے ساتھ میں عالم بنے، کتنے بچے ہمارے ساتھ میں حافظ بنے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کام نہیں لے رہا ہے۔ کچھ گنے چنے ہیں جو مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں، کچھ گنے چنے ہیں جو کیا ہے، مدرسے کے اندر کسی مکتب کے اندر پڑھاتے ہیں، یا پھر مسجد کے اندر امامت وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس مکتب کا کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کی ایمان کی حفاظت ہم سے کروا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن کریم کے اندر ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کے اندر ہمارے اضافہ کریں گا، اور نعمت کے اندر اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے کیا کریں گے؟ چھین لیں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو امانت داری سمجھ کر، اس کو ہم پابندی کے ساتھ میں، قربانی کے ساتھ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ہمیں عملی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ہمیں صحیح طریقے سے کام کرنا ہے نا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں بھائی، میری تو کیا ہے تعارفی بات یہاں پر طے ہوئی ہے، تو اس کے اندر تعارفی بات کے اندر ہم دیکھیں گے کہ میں عقل گوا کے اندر پڑھا، عالمیت کی پڑھائی میری عقل گوا کے اندر ہوئی، اور پھر عالمیت کی ہونے کے بعد پھر میں یہاں پر مہود کے اندر، سانگولا تعلقہ ہے اپنے شولہپور ضلع کے اندر، اس کے اندر مہود، سانگولا تعلقے کے اندر ایک گاؤں ہے مہود بول کر، تو وہاں ابھی تقریباً 3 سال سے میں وہاں پر پڑھا رہا ہوں، اور وہاں پر شروع میں بہت کم بچے آ رہے تھے،
تو تقریباً 20-30 بچے کچھ آ رہے تھے. پھر وہاں سے دھیرے دھیرے مدرسے سے رابطہ ہوا, مدرسے کے اندر ہم جڑے, یہاں پر اس مکتب کے اندر جڑے, مدرسے سے ادارے سے جڑے. جڑنے کے بعد پھر انہوں نے بتایا, حافظ ریاض صاحب آتے تھے, پھر ابھی ماشاءاللہ مفتی زبیر صاحب آ رہے ہیں. تو حافظ ریاض آنے کے بعد انہوں نے کیا ہے ایک ترتیب بتائی کہ بھائی جلسہ تو شروع میں ہوتا تھا, مسجد کا جلسہ, مکتب کا جلسہ شروع میں ہوتا تھا, لیکن مسجد کے اندر ہوتا تھا, تو اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ بھائی حافظ ریاض آنے کے بعد حافظ ریاض کہنے لگے کہ بھائی مکتب کا جلسہ ہم کیا کریں, تھوڑا باہر لے کر کریں. جب ہم باہر جلسہ لے کر کریں گے تو تھوڑا فائدہ اور زیادہ ہو جائے گا. تو وہاں پر اس گاؤں کے اندر مکانات تقریباً 250 مکانات ہیں, اور 50 سے 60 مکانات ایسے جو اپنے مسجد کے اندر میں ہیں. تو مسجد کے اندر جو لوگ آتے ہیں نماز وغیرہ کو, تو جو اپنے مسجد سے جڑے ہوئے 50 سے 60 مکانات ہیں. تو اس کے اندر سے ہم دیکھیں گے کہ بھائی اس وقت جب جلسہ لینے کے بعد کیا ہوا کہ بھائی اتنا فائدہ ہوا اس جلسے کی وجہ سے کہ اتنا اثر پڑا اس کے اندر کہ جو لوگ اس مسجد, جو بڑی مسجد ہے جامع مسجد وہاں پر ہے, دوسری مسجد شاہی مسجد, تو اس کے اندر سب لوگ نماز کے لیے ادھر جاتے ہیں, لیکن ان کے بچے اپنے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بھائی وہ بچے کیا ہیں, وہ والدین وغیرہ ان کے ادھر جاتے ہیں, اس مسجد کے اندر نماز کے لیے جاتے ہیں, لیکن ان کے بچے وغیرہ کیا ہے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی اس ادارہ ہم سے کیا کر رہا ہے, کام لے رہا ہے, ہم ادارے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس ادارے سے کیا ہے بہت زیادہ کام لیں, اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی کیا ہے بد نظری سے, ہے نا, بد نظریوں کے نظر سے اللہ تعالیٰ کیا کرے اس ادارے کی حفاظت فرمائے, اور حاسدین کے حسد سے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی کیا ہے حفاظت کرے, ہے نا. تو اسی لیے ہم نے خطبے کے اندر ابھی آیت پڑھ دی, ان اللہ, ہے نا, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. 2 باتیں بولوں گا پھر ختم کر دوں گا. تو اس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ہم اگر مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم, اور اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو جمع دے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کس طرح کرنا ہے ہمیں کہ بھائی ایک تو جو اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے, تو اس علم کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے, خود اپنے آپ کو اپنی ذاتی طور پر ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور دوسری چیز کہ بھائی اس کے ہمیں کیا کرنا ہے, لوگوں کے اندر یہ علم لوگوں کے اندر کس طرح پھیل جائے, کس طرح لوگوں کے اندر علم لوگوں کے اندر آ جائے, لوگ کس طرح اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے, اس کی ایک فکر کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی اس کے لیے ہمیں جتنا ہو سکے اتنا ہمیں کیا کرنا ہے, قربانی دے رہا ہے. ماشاءاللہ ہم تمام دیکھتے ہیں, ہم تمام لوگ ماشاءاللہ وقت دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اتنے کم تنخواہ کے اندر بھی ہم کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر گزارا کرتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں, صبر اور شکر کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے شکوے شکایت نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے, صبر اور شکر کے ساتھ میں اس کام کو ہمیں اہتمام کے ساتھ میں, پابندی کے ساتھ میں, امانت داری کے ساتھ میں اس کام کو کرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.